نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حدیث نمبر 19۔ یہ حدیث پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں عربی اور ترجمے پر اکتفا کروں گی۔ وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان الاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه ويقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه رواه مسلم۔ آپ جب ترجمہ یاد کر لیتے ہیں تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اونچی آواز میں اچھی طرح حدیث کو بھی پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اس سے آپ کی زبان کھلے گی اور زیادہ بہتر طور پر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا کہ اس نے ابر میں سے یہ آواز سنی، فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر۔ پھر وہ ابر یعنی بادل ایک جانب کو بڑھا اور ایک پتھریلی زمین پر پانی برسایا، اور وہ پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں میں سے ایک بڑے نالے میں جمع ہو کر آگے بڑھا۔ وہ شخص پانی کے ساتھ ساتھ چلا۔ اس شخص نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے باغ میں بیلچے سے پانی کو ادھر ادھر پھیلا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اے خدا کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام یہ ہے، یعنی وہی نام بتلایا جو اس نے ابر میں سنا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، اے اللہ کے بندے تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس شخص نے کہا، میں نے اس ابر میں جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر، یعنی تیرا نام لیا، بس بتلا کہ تو اپنے باغ میں کون سا نیکی کا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا، جب تم نے یہ پوچھا ہے تو میں بتلاتا ہوں کہ جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے اس کا تہائی تو میں خیرات کر دیتا ہوں، اور تہائی اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، اور تہائی باغ میں لگا دیتا ہوں۔ تو جو شخص اتنا معتدل ہو کہ اللہ کا حق بھی دے، بندوں کا حق بھی دے اور کھیتی کا حق بھی دے، تو ایسا شخص غیبی مدد کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ہماری بہت سی مشکلات ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی، ضرورت کس بات کی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہم اپنے رویوں پر غور کریں کہ ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، کیونکہ بعض اوقات ہم تعویلیں کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں اور ہم بندوں کا حق نہیں دیتے، لہٰذا خود بھی پھر محروم ہو جاتے ہیں بہت سی خیر سے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات کی مختلف چیزوں کو ایسے بندے کی خدمت اور مدد پر مامور کر دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنا فرض سمجھتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ کسی کا حق دینا اس پر احسان نہیں، کسی کو اس کا حق دینا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، مثلا شوہر ہے، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، ہمسائے ہیں، عام انسان ہیں، ان کا حق انہیں دینا، ان پر احسان جتانا نہیں، یعنی ہم ان کے ساتھ کوئی خاص بھلائی نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ بھلائی ہم کس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں؟ خود اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم غائبانہ طور پہ بھلائی کرتے ہیں تو کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ کیا اس کے فرشتے نہیں لکھتے؟ وہ گواہ نہیں ہوتے؟ کیا پھر غیب کی قوتیں ایسے بندے کی خیرخواہی اور اخلاص اور اس کے خلوص کی وجہ سے
اس کی ہمنوا نہیں ہو جاتی. اسی لیے جب ایک نیک بندہ مرتا ہے تو اس پر زمین و آسمان، یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ اس کے آس پاس کی جگہ جو ہے اس کے لیے روتی ہیں، اور ظالم مرتے ہیں تو کوئی بھی نہیں روتا. فما بکت علیہم السماء والارض. فرعون اور اس کی پوری قوم جو اتنی ترقی یافتہ قوم تھی، جب ڈوبی نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. انہوں نے شکر کیا ایسے ظالم لوگوں سے نجات ہوئی. تو زمین پر ظالم بن کے نہ رہیے، زمین پر اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے بندوں کے حقوق دیتے ہوئے رہیے. آپ دوسروں کے لیے اچھے ہو جائیں، ہر چیز آپ کے لیے اچھی ہو جائے گی. اگلی حدیث. وعنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثة من بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى فاراد اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا فأتى الابرص فقال ای شیء احب الیک قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد كدرني الناس قال فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك إسحاق إلا أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر قال فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس قال فمسحه فذهب عنه قال وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر وأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس قال فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال إنه كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فآتاك الله مالا فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بالحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبي. لفظی ترجمہ. وعنہ اور انہی سے روایت ہے یعنی حضرت ابو ہریرہ انہ سمع کہ انہوں نے سنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرما رہے تھے انا بے شک ثلاثتن تین
من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، ابرسا برس والا یعنی کوڑی، و اقرا اور گنجا، و اعما اور اندھا، یعنی یہ تین لوگ تھے. فاراد اللہ، تو اللہ نے چاہا، ان یبتلیہم، کہ وہ ان کی آزمائش کرے، ان کو آزمائے. فبعث، تو بھیجا، الیہم، ان کی طرف، ملکن، ایک فرشتہ. فاتا، تو وہ آیا فرشتہ، الابرس، برس والے کے پاس یا کوڑی کے پاس. فقال، تو کہا، ای شیء احب الیک، کون سی چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے؟ اپنی خواہش بتاؤ، سب سے اچھی چیز جو تمہیں پسند ہو بتاؤ. قال، کہنے لگا، لون حسن، اچھا رنگ، وجلد حسن، اچھی جلد یعنی اسکن، خوبصورت اسکن، خوبصورت رنگ پسند ہے مجھے. وَيَذْهَبُ عَنِّي، اور چلا جائے مجھ سے، دور ہو جائے مجھ سے، الَّذِي، وہ چیز، قد، تحقیق، قذرنی، نفرت کرتے ہیں مجھ سے، الناس، لوگ، یعنی جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمسحہ، تو اس نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا. فذهب عنہ قذرہ، تو چلی گئی اس سے اس کی گندگی. وأوتیا، اور وہ دیا گیا، لونا حسنا، اچھا رنگ، وجلدا حسنا، اور اچھی جلد. قال، تو کہا یعنی اس فرشتے نے، فأی المال، تو کون سا مال، احب، زیادہ پسند ہے، الیک، تجھے؟ قال، وہ کہنے لگا، الابل، اونٹ، او قال، یا اس نے کہا، البقر، گائے. شک کا اسحاق، راوی کو شک ہوا ہے جن کا نام اسحاق ہے کہ اس نے کہا تھا ابل یا اگلے نے کہا تھا. بہرحال ان میں سے ایک نے ایک بات کہی، دوسرے نے دوسری چیز مانگی. الا، مگر یہ کہ ان الابرس، یہ کہ کوڑی، والاقرا، اور گنجا. قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا تھا، الابل، اونٹ، وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، البقر، گائے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث کی روایت میں کس قدر امانت کا ثبوت دیا گیا ہے اور کتنی احتیاط برتی گئی ہے کہ اس نے اونٹ کہا تھا یا اس نے. اب روایت کرتے ہوئے شک ہوا تو اس نے اپنے شک کو بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ کوئی اور اگر اس کو دور کر سکے تو کر لے. قالا، تو کہا کہ فأوتیا، پس وہ دیا گیا. کون؟ وہ کوڑی. ناقتن، اونٹنی، اشراء، 10 مہینے کی، یعنی حاملہ اونٹنی دیا گیا. فقالت، اس نے کہا، بارک اللہ، برکت دے اللہ، لکا، تیرے لیے، فیہا، اس میں، یعنی اس اونٹنی میں تجھے برکت ہو. قالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فأتی الاقرع، تو وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا. فقالا، پھر کہا، ای شیء احب الیک، تمہیں کیا پسند ہے؟ قال شعر حسن، بولا خوبصورت بال، شعر کہتے بال کو. وَيَذْهَبُ، اور چلا جائے، انی، مجھ سے، هذا الذی، وہ چیز، قد قذرنی الناس، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. قال، تو کہا کہ فمسحہ، تو اس نے اس کو ہاتھ پھیرا. فذهب عنہ، تو وہ تکلیف اس سے چلی گئی. قال، فرمایا، وأوتي شعرا حسنا، وہ دیا گیا خوبصورت بال. قال، تو اس نے کہا، فأی المال احب الیک، کون سا مال تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال البقر، اس نے کہا گائے. فأوتي بقرة حاملا، تو اس کو بھی ایک حامل گائے دے دی گئی. قال، اس نے کہا، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تمہیں اس کے اندر برکت دے. قال، فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فأتی الأعمى، تو وہ اندھے کے پاس آیا یعنی فرشتہ. فقالا، تو اس نے کہا، ای شیء احب الیک، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسندیدہ ہے؟ قالا، کہنے لگا، ان یرد اللہ، کہ پھیر دے اللہ، لوٹا دے اللہ، الیہ، میری طرف، بصری، میری آنکھ، فابصر بہ الناس، تو میں دیکھ سکوں اس کے ساتھ لوگوں کو. قالا، فرمایا، فمسحہ، تو اس نے اس پہ ہاتھ پھیرا. فرد اللہ الیہ بصرہ،
تو لوٹا دی اللہ نے اس کو اس کی نگاہ. قال پھر اس نے پوچھا فرشتے نے فأی المال احب الیک تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال الغنم کہا بکریاں. فأوتی شاتن تو وہ دیا گیا ایک بکری والدن جننے والی پیدا کرنے والی. والد کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والی. فأنتج ہذانی انتجا تو بچے دیے ہذانی ان دونوں نے. نتیجہ اسی سے ہے. یہ جو لفظ آپ بولتے ہیں نا اصل میں نتاج کہتے ہیں اونٹنی کے بچہ دینے کو. بچہ پیدا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نتاج. ٹھیک ہے. تو اونٹنی اور گائے کے جو بچے ہوئے تو اس کو انتجا کہا گیا. وولد ھذا اور پیدا کیا اس نے یعنی بکری نے. ولد ھذا سے مراد یہاں بکری ہے. بکری کے بچے کے لیے نتاج نہیں ہے. فکان لہذا تو تھا اس شخص کے لیے. کس کے لیے؟ کوڑی کے لیے. واد من الابل اونٹوں کی وادی بھر گئی. اتنے بچے پیدا ہوئے اس سے بچوں کے بچے آگے پیدا ہو گئے کہ پوری وادی اونٹوں سے بھر گئی. ولہذا واد من البقر اور اس دوسرے کی وادی گایوں سے بھر گئی. ولہذا واد من الغنم اور اس کی وادی بکریوں سے بھر گئی. قال فرمایا ثم پھر انہ بے شک وہ اتل ابرسا آیا کوڑھی کے پاس فی صورت ہی اپنی شکل میں وہ حیاتی اور اپنی حالت میں. یعنی پھر دوبارہ ایک دن وہی فرشتہ آ گیا اسی شکل و صورت کے ساتھ. فقالا تو آ کے کہنے لگا رجل مسکین مسکین آدمی ہوں مسکین شخص ہوں ضرورت مند ہوں حاجت مند ہوں. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ حاجت مند. قد تحقیق انقطعت منقطع ہو گئے کٹ گئے. بھی میرے لیے الحبال رسیاں کٹ گئی میری رسیاں یعنی اسباب. عربی میں سبب کس کو کہتے ہیں؟ رسی کو. یعنی میرے اسباب یا حبال کٹ گئے کنیکشن کٹ گیا رابطہ ختم ہو گیا ہے. فی سفر ہی میرے سفر میں. مراد اس سے کیا تھی کہ میرے پاس سفر کا سامان ختم ہے اب گھر نہیں پہنچ سکتا جیب کٹ گئی ہے مثلا. فلا بلاغ لی تو نہیں پہنچنا میرے لیے نہیں میں پہنچ نہیں سکتا الیوم آج الا باللہ مگر اللہ کے ساتھ. ثم پھر بک اسألک آپ سے میں سوال کرتا ہوں بالذی اس ہستی کا واسطہ دے کر آتا کا جس نے دیا تجھ کو اللون الحسن خوبصورت رنگ والجلد الحسن اور خوبصورت جلد والمال اور مال. میں تم سے اسی ہستی کا واسطہ دے کر اس ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد دی. بعیرن ایک اونٹ کا سوال ایک اونٹ چاہیے. اسألوکا بعیرن ہے اصل میں. اتبلغ میں پہنچ سکوں بھی اس کے ذریعے فی سفری اپنے سفر میں یعنی اپنی منزل تک. فقالا تو بولا الحقوق کثیرتن بہت سے حق حقوق ہیں. فقالا تو فرشتہ بولا انہو بے شک وہ بات یہ ہے کہ کأنی عارفکا ایسا لگتا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہوا ہے میں چھانتا ہوں تجھے. الم تکن ابرس کیا تم کوڑی نہیں ہوا کرتے تھے؟ یقذلک الناس لوگ تم سے نفرت کرتے تھے. فقیرن محتاج تھے فقیر تھے. فآتاک اللہ مالا تو اللہ نے تجھے مال دیا. فقالا تو بولا جھوٹ بول گیا کہنے لگا انما بے شک ورثت میں نے ورثے میں حاصل کیا ہے ھذا المال اس مال کو کابرن ان کابرن نسلن بعد نسل یعنی کابر کہتے ہیں بڑے کو ان کابرن اس بڑے سے یعنی نسل در نسل مجھے یہ آ کے ملا ہے. فقالا تو فرشتہ کہنے لگا ان کنت کاذبا اگر تم جھوٹے ہو فصیرک اللہ الی ما کنت تو کر دے تجھ کو اللہ جیسا تو تھا اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے. قالا کہا واتى الاقرع اور وہ آیا گنجے کے پاس فی صورت ہی اسی کی شکل میں. فقال له تو اس نے اس سے کہا مثل ما قال لہذا جس طرح اس نے اس سے کہا تھا.
ورد علیہ، اور لوٹایا اس پر، مثل ما رد علی ھذا، اور جواب دیا اس کو جس طرح اس کو جواب دیا تھا۔ فقالت، اس نے کہا، ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت، کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تم کو ویسا ہی کر دے جیسے تم تھے۔ قالا، فرمایا، وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، اور وہ فرشتہ آیا اندھے کے پاس اپنی صورت میں، وَهَيْئَتِهِ، اور اپنی شکل میں، حالت میں، فقالا، تو بولا، رجل مسکین وابن سبیل، مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، انقطعت بی الحبال فی سفری، میری رسیاں سفر میں کٹ چکی ہیں، میری جیب کٹ چکی ہے، فلا بلاغ لی اليوم، تو نہیں میرے لیے یعنی میرے بس میں پہنچنا آج، یعنی اپنے گھر، الا باللہ، مگر اللہ کے حکم سے یا اللہ کی مدد سے، ثم بک، پھر آپ کی مدد سے، اسألک، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، بالذی، اس ہستی یا اس ذات کا واسطہ دے کر، رد علیک بصرک، جس نے تجھے تیری نگاہ لوٹائی، شاتن، ایک بکری کا، اتبلغ بہا فی سفری، جس کے ذریعے میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ فقالت، اس نے کہا، قد کنت اعمی، میں تو اندھا ہوا کرتا تھا، فرد اللہ الی بصری، اللہ نے مجھے میری نگاہ لوٹا دی، فخذ، تو لے لو، ما شئت، جو بھی تم چاہتے ہو، ودع ما شئت، اور چھوڑ دو جو تم چاہتے ہو، فواللہ، پس اللہ کی قسم، لا اجہدک اليوم بشیء، میں تکلیف نہ دوں گا، اجہدک، میں نہ تجھ کو تکلیف دوں گا، الیوم، آج، بشیء، کسی بھی چیز کی، اخذتہ للہ، جس کو تو نے اللہ کے لیے لیا، یعنی واپس نہیں لوں گا، مراد یہ۔ فقالا، تو اس نے کہا، امسک مالک، اپنا مال اپنے پاس رکھو، فانما ابتلیتم، پس بے شک تم آزمائے گئے تھے، فقد رضی عنک، پس تحقیق تجھ سے راضی ہو گیا، وسخط علی صاحبیک، اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ حدیث کیسی ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، سچا واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا سکھایا تھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو وہ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور آپ نے ہمیں وہ سکھایا جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ با محاورہ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 ایسے آدمی تھے کہ ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ اور خوبصورت جلد، اور اس چیز کا دور ہو جانا جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑ جاتا رہا، رنگ اچھا نکل آیا، جلد خوش رنگ ہو گئی۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا، تجھ کو کس قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے۔ حدیث کے راوی اسحاق کو شک ہے کہ اس نے اونٹ کہا یا گائے۔ بہرحال کوڑی اور گنجے دونوں میں سے ایک نے اونٹ بتلائے، دوسرے نے گائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو حاملہ اونٹیاں دی گئی اور فرشتہ نے اس کو یہ دعا دی، خدا تیرے لیے ان میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا، پوچھا، تجھ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت مال اور اس چیز کا دور ہونا جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی گنج جاتی رہی، خوبصورت بال اس کو عطا کیے گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائیں۔ چنانچہ اس کو حاملہ گائیں عطا کر دی گئیں۔ فرشتے نے اس کو دعا دی کہ خدا تمہارے مال میں برکت دے۔ آپ فرماتے ہیں، اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھ کو واپس عطا کر دے۔
تاکہ میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھ سکوں۔ آپ فرماتے کہ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے اس کی بینائی اس کو عطا کر دی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کس قسم کا مال تجھ کو پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ چنانچہ اس کو زیادہ بچے دینے والی بکریاں دے دی گئیں۔ بس ان تینوں کے مال میں خدا نے برکت دی۔ کوڑی اور گنجے کے اونٹوں اور گایوں سے جنگل بھر گئے، اندھے کی بکریوں کے ریوڑ تمام وادیوں میں نظر آنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ اپنی اس شکل و صورت میں جس میں پہلے آیا تھا کوڑی کے پاس پہنچا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرا سفر کا سامان جاتا رہا ہے، بس اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی مہربانی سے ممکن ہے، پھر تیری وجہ سے۔ بس میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو اچھا رنگ، اچھی جلد اور اچھا مال دیا، ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ کوڑی نے اس کے جواب میں کہا کہ میرے اوپر بہت سے حقوق ہیں۔ فرشتہ نے کہا میں تجھ سے واقف ہوں، تو وہی کوڑی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، اور تو فقیر تھا، خدا نے تجھ کو مال عطا فرمایا۔ کوڑی نے کہا یہ مال مجھ کو نسلاً بعد نسلاً اپنے خاندان سے ملا ہے۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے، اللہ تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فرشتہ پھر اپنی اسی صورت میں گنجے کے پاس پہنچا اور اس سے بھی کہا جو کچھ کوڑی سے کہا تھا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے، اللہ تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ فرمایا پھر فرشتہ اپنی اس شکل میں اندھے کے پاس پہنچا اور کہا میں ایک مرد مسکین اور مسافر ہوں، میرا سامان سفر جاتا رہا ہے، بس اب منزل مقصود تک پہنچنا اللہ کی عنایت سے ممکن ہے، پھر تیرے ذریعے، لہذا میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو دوبارہ بینائی بخشی ہے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے اپنا سفر پورا کر لوں۔ اندھے نے سن کر کہا میں واقعی اندھا تھا، اللہ نے میری بینائی مجھ کو واپس بخشی، بس تجھے جتنی ضرورت ہو بکریاں وہ لے جا، جو چاہے چھوڑ جا، قسم ہے خدا کی میں تجھ کو تکلیف نہیں دوں گا اس چیز کی واپسی کے لیے جو تو لے گا۔ فرشتے نے یہ سن کر کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا، اللہ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ نے ارادہ کیا کہ اب ان کی آزمائش کی جائے۔ اب دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں اراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کو آزمایا جائے۔ تو اس دنیا میں سب کی آزمائش ہوتی ہے، سب کا امتحان ہوتا ہے، اور بہت سی نعمتوں کا آنا یا جانا اور بہت سے حالات کا اچانک بدل جانا اور پیدا ہو جانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ امتحان۔ آپ کی مرضی کے مطابق مطلوبہ نتائج نہ نکلنا، چیزوں کا پلٹ کے کچھ سے کچھ ہو جانا، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف کچھ ہو جانا، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ امتحان کے پرچے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت ہم سمجھتے نہیں کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں، ہم اس سے اور باتیں نکالتے رہتے ہیں، اور یہ ہماری بہت سخت بھول ہوتی ہے۔ آزمائش عام طور پر ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ تکلیف کو۔ ابھی میں نے لفظ آزمائش بولا نا، تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہو؟ تو تکلیف۔ ہم نے آزمائش اور تکلیف دونوں چیزوں کو کہاں کر دیا؟ اکٹھا کر دیا۔ تکلیف بولتے ہیں تو آزمائش مراد لیتے ہیں، آزمائش بولتے ہیں تو کیا مراد لیتے ہیں؟ ان دونوں کو ہم نے اکٹھا کر دیا۔ یہ ایک چیز نہیں ہے، ہر آزمائش تکلیف نہیں ہوتی اور ہر تکلیف آزمائش نہیں ہوتی۔ کچھ تکلیفیں آزمائش ہوتی ہیں، کچھ تکلیفیں آزمائش نہیں ہوتی، ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا آپ پر؟ ہر آزمائش صرف تکلیف کے راستے سے نہیں آتی، آزمائش نعمت کے ذریعے بھی ہوتی ہے، نعمتیں بھی آزمائش ہیں۔ اور اسی طرح جسمانی بیماریوں کا آنا اور جانا، ایوب علیہ السلام کی مثال یاد کریں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دیتے کسی تکلیف کو دور کرنے کا، اس میں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ شاید یہ کسی انسان نے کر دی یا کسی خاص دوا نے کر دی، ایسا ہوتا نا۔
کل ایک بچی نے ایک واقعہ لکھ کر دیا ایک بچی کے بارے میں کہ اس کو اسکن ڈیزیز تھی اور کئی سال تک رہی، اور بہت صبر سے وہ بچی پڑھتی رہی، محنت کرتی رہی، قابلیت حاصل کرتی رہی. کہتی کہ اس کے پورے جسم پر اس طرح تھا کہ جو لباس وہ پہن کے سوتی تھی چپک جاتا تھا جسم سے، اس کو الگ کرنا پڑتا تھا. لیکن کبھی اس نے شکوہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی ہائے کی، اور وہ چہرہ دکھا نہیں سکتی تھی. یعنی سب لوگ اس سے بالکل، یہ جو میں حدیث پڑھی تھی تو وہ قصہ یاد آ رہا تھا. اور شاید 20 سال یا کتنے کے بعد اس کو آرام آیا تو بتایا کسی نے کہ فلاں نہر کا پانی ہے تو اس سے تم کچھ مٹی اوپر لگا لو یا نہا لو. بہرحال وہ درست ہو گئی. اب اتفاق سے وہ نہر کسی مزار کے پاس سے گزرتی تو لوگوں کا خیال عام طور پر یہ ہے کہ وہ اس مزار کی برکت سے ہے. حالانکہ بعض زمینوں کے اندر، بعض مٹی میں، بعض جگہوں پر، بعض پانی میں اللہ نے ایسی چیزیں ڈالی ہوتی ہیں جن کو ہم اینالائز نہیں کر سکتے، اور وہ آپ کی اس بیماری کا علاج ہو سکتی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے علاج موجود ہے، اللہ نے دوا اتاری ہے. یہ الگ بات ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا. اب یہ بھی ایک آزمائش ہو جاتی ہے کہ ایک چیز کا اصل سبب کچھ تھا، ہم نے اس کو کیا بنا دیا، کسی بزرگ کی کرامت بنا دی. تو ان کو 2-3 دفعہ شاید وہ مٹی لگائی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اس سے. اب وہ سارے بچوں کو، لوگوں کو، علاقے میں سب کو قرآن پڑھاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو فرشتے کی کرامت تھی یا فرشتے کی طاقت تھی یا فرشتے کا حکم تھا؟ پیچھے کوئی تھا اور وہ اللہ کی ذات. تو یہ یاد رکھیے ہمیشہ، کوئی ٹوٹکا، کوئی دوائی، کوئی کسی کا نسخہ، کوئی چیز آپ کا دکھ کاٹ دے تو دھیان کدھر جائے؟ اللہ کی طرف. یہ تو سبب بن گیا ہے، اصل وہ ہے. اور اگر یہ کہ یہ دوائی شفا دیتی ہے، یہ فلاں انسان دیتا، تو یہی شرک ہو جاتا پھر. اچھا اب کیا ہوا؟ ایک ہاتھ پھیرنے سے سب ٹھیک ہو گیا. اب نہ صرف یہ کہ صحت دی گئی، مال بھی دے دیا گیا، اور پھر آگے جا کر دوسرے شخص کو اور تیسرے کو بھی یہی. اب آپ دیکھیں کہ تینوں نے جو کچھ مانگا اس سے بھی ان کی شخصیت کھل رہی ہے. پہلے دو نے بڑی بڑی چیزیں مانگی اور اس نے بکری مانگی، چھوٹی چیز مانگی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اندر ہرس اور لالچ اس طرح نہیں، ایک چھوٹی چیز سے بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سب کچھ ان کو مل گیا جو انہوں نے چاہا. اور اب جب مل گیا تو دو نے کیا کہا؟ یہ تو ہمیں اپنے بڑوں سے ملا ہے، اللہ نے کہاں دیا ہے. اور تیسرے نے کیا کہا؟ میں تو اندھا تھا. اب اعتراف دیکھیے آپ، اپنی حیثیت کا اعتراف. میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے یہ سب دیا. تم اللہ کے نام پہ مانگ رہے، جو چاہتے ہو لے جاؤ، جو چاہتے ہو چھوڑ دو، جو چاہتے ہو لے جاؤ. جس رب نے مجھے چھپر پاڑ کے دیا، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی اسی حساب سے دوں. جس نے میری تکلیف دور کی تو میرا شکرانہ کیا بنتا ہے کہ میں کیا کروں؟ میں بھی ویسا ہی کروں. ویسا سے مراد اللہ کے برابر نہیں ہے مانا، یعنی مجھے بھی پھر اور زیادہ اللہ کا شکر گزار بننا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر پہلے دو سے تو نعمت واپس لے لی گئی اور تیسرے کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا یہ تو بس آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. بندے کو نہیں پتا چلتا کہ کب اس کی کس چیز میں آزمائش ہو رہی ہے. بعض اوقات کوئی چھوٹی سی چیز ہم سے مانگ لیتا ہے، چھوٹی سی بات کوئی کہہ دیتا ہے، ہم وہیں پر سب کچھ بلا بیٹھتے ہیں. آزمائش دراصل کس چیز کا نام ہے کہ کسی بھی اچھے یا برے حال میں ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. کوئی چیز ہمیں پسند ہوتی ہے تو ری ایکشن کیا ہے؟ مثلا پسندیدہ چیز آپ کو ملی، کیا ری ایکشن ہے؟ ناپسندیدہ چیز ملی، کیا ری ایکشن ہے؟ اس پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کریں. اور شکر کی آزمائش زیادہ سخت ہے صبر کے مقابلے میں. ہم شکر اس وقت تو کرتے ہیں جب ہمیں کچھ اچھا ملتا ہے، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو ہم صرف صبر کرتے ہیں، شکر بھول جاتے ہیں اس وقت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.